بغیر اوڑھنی کے گھوم رہی ہے، آپ نے پیار سے اس کو کہا بچی اوڑھنی ڈال لو۔ اگر اس کی ماں کو خبر ہو گئی یا باپ کو اطلاع مل گئی کہ آپ نے اس طرح کسی بچی کو سمجھایا، وہ جھگڑا کرنے آپ کے گھر تک آ جاتے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ ایمان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور ہمارے معاشرے میں ایمان کے تعلق سے پائی جانے والی خرابیاں، جس کے نتیجے میں ہماری مسلم لڑکیوں کا ارتداد کی طرف چلی جانا، مائل ہو جانا اور مرتد ہو جانا، اور ان کے چند اسباب اور اس کا تدارک اور اس کا حل آپ کی خدمات میں پیش کیا گیا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند گزارشات آپ سبھی حضرات کے خدمات میں پیش کرنا ہے۔ ایمان یہ ہماری جان سے بڑھ کر ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں ہم سے چھن جائیں، ایمان اگر ہمارا باقی ہے، کفر سے شرک سے اگر ہم بچے ہوئے ہیں،
تو ہم کامیاب ہیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں اگر کسی کو حاصل ہیں لیکن وہ کفر میں یا شرک میں مبتلا ہے، ایمان اس سے چھین لیا گیا ہو یا خود اس نے ایمان کو خیرباد کہہ دیا ہو، تو ساری دنیا کی نعمتیں ہونے کے باوجود وہ آدمی ناکام ہے، دنیا اور آخرت اس کی تباہ و برباد ہے۔ ہماری نظر قرآن والی ہونی چاہیے، ہماری نظر حدیث والی ہونی چاہیے، ہماری فکر صحابہ والی ہونی چاہیے، ہمارا عمل قرآن جیسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جیسا ہونا چاہیے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا دار اپنی زندگیاں کس طرح سے گزار رہے ہیں، ہمارے دائیں بائیں کا ماحول کیسا ہے، دنیا کس جانب جا رہی ہے، اس سے ایمان والے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایمان والے کے پیش نظر اللہ کی رضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل اور ان کی سیرت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ارتداد کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہماری مسلم لڑکیاں کفر میں اور شرک میں مبتلا ہو رہی ہیں، اس جانب ہمیں بہت زیادہ سے بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اخبار کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے کسی مسلم بچی کے بارے میں کوئی خبر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ آج اگر کسی کی لڑکی مرتد ہو رہی ہے، کسی کی لڑکی ایمان کو چھوڑ کر غیر ایمان کے عقائد کو قبول کر رہی ہے، غیر کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کو قائم کر رہی ہے، تو یہ وبا پھیل کر میرے گھر تک بھی آ سکتی ہے۔ آج دوسرے کے گھر میں آگ جلی ہوئی ہے، کل کو میرا گھر یا میری نسل میں کسی کا گھر جل سکتا ہے۔ آنکھ بند کر کے رہیں گے تو پھر ہم خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ ہمارے ملک کے بڑے علماء کرام، ذمہ داران اس جانب بہت زیادہ متفکر ہیں اور ہمیں وقتاً فوقتاً ہدایات سے نوازتے رہتے ہیں، اور ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ آپ تک اپنے بڑوں کی ہدایات کو پیش کریں۔ آخر ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ اپنا تعلق کیوں قائم کر رہی ہیں؟ کیا ان کو شوق ہے؟ کیا ان کی کوئی مجبوری ہے؟ یا کسی ماحول سے وہ متاثر ہو کر یا دین کے احکامات سے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے وہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہی ہیں؟ یا غربت اس کی وجہ ہے؟ علماء کرام نے سروے کیا، جائزہ لیا
تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں، جن میں سے 2-3 باتیں میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمات میں پیش کی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی طرف ذرے کے برابر بھی توجہ نہیں دی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی طبیعت خراب ہو جائے اس کی فکر کی ہے، سالگرہ ہو گیا ہیپی برتھ ڈے منانا جو کہ ناجائز ہے، حرام ہے، غیروں کا طریقہ ہے، لیکن اس کو ہم نے پروموٹ کیا۔ اولاد کی ہر خوشی کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ تیار ہیں، لیکن اولاد کی صحیح دینی تربیت کوئی نہیں کرتا ہے۔ اولاد کو نہ اللہ کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے، نہ اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے، دنیا کی زندگی ہمیں کس طریقے سے گزارنی ہے، ہمارے بڑوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، قرآن ہمیں ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے کیا گائیڈ کرتا ہے، کیا رہنمائی دیتا ہے، آخرت کیا چیز ہے، موت کے بعد والی زندگی کیا ہے، کیا دنیا ہی سب کچھ ہے یا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اولاد کو ہم اپنا وقت نہیں دیتے ہیں۔ باپ اپنے کاروبار میں، بزنس میں، ملازمت میں، اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہے، ماں کو اپنے گھر کے کام و کاج میں ان کے کپڑے دھونا، برتن وغیرہ، اور وقت بچ جائے تو کچھ موبائل وغیرہ دیکھ لینا، اور وقت بچ گیا تو پڑوسن سے 2-4 ادھر کی ادھر کی باتیں کر لینا۔ اس کے علاوہ اولاد کی تربیت کی طرف نہ باپ توجہ دیتا ہے نہ ماں توجہ دیتی ہے۔ اور اب آج کے ماحول میں، آج کے دور میں ایسے بڑے لوگ بھی نہیں رہے جو اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، پوتوں کی تربیت کرے، نواسوں کی تربیت کرے، موقع ہے ہی نہیں۔ بچے باپ کی نہیں مانتے تو نانا کی، دادا کی یا دادی اور نانی کی بات کہاں مانیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے باپ کو اگر کسی بات کے کہنے پر جس انداز سے جواب دیتے ہیں، آپ کی اولاد اس کو کاپی کرتی ہے، اس کی نقل مارتی ہے کہ میرے ابو نے اپنے باپ کو اس طرح جواب دیا، لہٰذا مجھے بھی اپنے باپ کو ایسا ہی جواب دینا ہے۔ آپ نے اپنے باپ کو ان کے منہ پر الٹا سیدھا کہا، اپنی بیوی کے سامنے باپ کی توہین کی، اپنی بیوی کے سامنے ماں کی آپ نے توہین کی، تو کیا ہوگا؟ آپ کی بیوی بھی دلیر ہو جائے گی، وہ بھی ہمت میں آ جائے گی، کیونکہ اس کے سامنے اس کی ساس کو، اس کے سسر کو اس کا شوہر الٹا سیدھا کہتا ہے، حقارت کے الفاظ سے بات کرتا ہے، تو اس عورت کے اندر بھی اس سسر اور ساس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اور اسی کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ بچے اپنے نانا کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، دادا کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، حالانکہ جب سفید داڑھی ہو جاتی ہے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ ترس آنے لگتا ہے۔ بوڑھے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدر کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اس پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو اپنے نانا سے، نانی سے، دادا سے، دادی سے
دعائیں لینا چاہیے تھا، الٹا بد دعائیں لے رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے اولاد کے دل میں نہ ایمان ہے، نہ قرآن ہے، نہ رسول اللہ کا فرمان ہے، نہ ان کے اخلاق اچھے، بولنے کا طریقہ بھی ہم نے نہیں سکھایا، گالی دینا ہم سکھاتے ہیں، باپ کو کس طرح سے بات کرنا ہے، ماں کو کیسے پکارنا ہے، گھر میں باپ آ جائے تو اولاد کو کھڑے ہو جانا، سلام کرنا، اور وہ بیٹھ جائیں اس کے بعد میں اولاد بیٹھے۔ باپ کی آواز سے بچے کی آواز بلند نہ ہو، اس کی آواز کم ہو، ماں کی آواز سے زیادہ بیٹی کی آواز نہ ہو۔ آج ماں جس قدر زور سے بات کرتی ہے اس سے ڈبل اس کی بیٹی چیخ کر کے بات کرتی ہے۔ یہ سب کیا؟ صحیح تربیت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ گناہوں کا اثر وہ سب اپنی جگہ، ظاہری اعتبار سے تربیت نہ ہونے کی وجہ ہے۔ تو ہماری بچیاں نہ گھر میں ان کو صحیح تربیت مل رہی ہے، نہ باپ کے پاس کوئی تربیت مل رہی ہے، نہ اڑوس پڑوس کوئی اس کو صحیح تربیت دے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے پڑوس کی اولاد کو کوئی نصیحت بھی کریں، جا رہے تیرا کام کر جا رہے، آپ اگر اپنے پڑوس کے بچوں کو کوئی نصیحت والے جملے بولیں کہ بیٹا ایسے نہ کرو، نماز پڑھ لیا کرو، ادھر ادھر گھوما نہ کرو، ہوم ورک کر لو، زیادہ موبائل نہ دیکھو، آنکھ خراب ہو جائے گی، دماغ خراب ہو جائے گا، گردن کی رگوں کے اندر کمی آ جائے گی، وقت سے پہلے تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ پیار و محبت سے آپ اگر پڑوس کے بچوں کو کہیں گے تو پڑوس کا باپ نکل کر کے آتا ہے اور آپ کو الٹا ڈانٹنے لگتا ہے، تمہیں جا کو تمہارا کام کرو، تمہارے بچے سیدھے نہیں، ہمارے بچوں کو سیدھا کرنے آئے۔ حالانکہ آپ کا بچہ اس کے بچے کے مقابلے میں کچھ صحیح ہوتا ہے، لیکن منہ میں جو آیا وہ بکنے کے لیے وہ تیار ہے، لیکن اپنے بچے کی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے اگر کسی بچی کو دیکھا، بڑی عمر والی ہے، 12-13 سال کو پہنچ گئی، بغیر اوڑھنی کے گھوم رہی ہے، آپ نے پیار سے اس کو کہا بچی اوڑھنی ڈال لو۔ اگر اس کی ماں کو خبر ہو گئی یا باپ کو اطلاع مل گئی کہ آپ نے اس طرح کسی بچی کو سمجھایا، وہ جھگڑا کرنے آپ کے گھر تک آ جاتے ہیں۔ ایسا ماحول ہے، نہ گھر والوں کی صحیح تربیت ان کو مل رہی ہے، نہ پڑوس کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، صبح میں درس قرآن سنتے ہیں، شام میں درس حدیث کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، اور رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ لوگ بھی جو بات سنتے ہیں اپنی حد تک اس کو رکھتے ہیں، بس گھر جا کر نہ اپنی بیوی کو بتاتے، نہ اپنی ماں سے کہتے، نہ اپنی بہن کو کچھ سمجھاتے، نہ اپنی اولاد کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، بس خود سن لیا، خاموش ہو گیا۔ کیسے ہمارا معاشرہ سدھرے گا؟ کیسے ہمارے گھروں کے اندر کی حالت بدلے گی؟ صرف ذمہ داری ایک آدمی کی نہیں ہے۔ مسجد کا ماحول اگر سدھرنا ہے، مسجد کی کمیٹی کی بھی ذمہ داری، امام کی بھی ذمہ داری، مؤذن کی بھی ذمہ داری، آپ نمازیوں کی بھی ذمہ داری۔ کسی بدعت کو ختم کرنا ہے، کسی سنت کو زندہ کرنا ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنے پورے معاشرے کو بدلنا چاہیں تو صرف ایک آدمی کے بیان سے کچھ نہیں ہوتا۔
آپ کے اکیلے اس بیان کو سن لینے سے کچھ نہیں ہوتا. میں بول رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی بولوں، بول کر کے عملاً پریکٹیکلی عمل کر کے دکھاؤں اور ان کو بھی بتاؤں کہ ایسے عمل کرو. اور آپ سن رہے ہیں، گھر والوں کو بھی جا کر کے سنائیں، گھر والوں کو بھی عملی نمونہ آپ بن کر کے دکھائیں اور اپنی اولاد کی تربیت کریں. جب وہ آپ کی بات مانیں گے. آپ خود نماز نہیں پڑھتے، بیوی سے کہیں گے نماز پڑھو، وہ کہاں پڑھے گی؟ ساس خود قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتی اور بہو سے کہتی ہے بہو روزانہ 4 بجے اٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ، کیسے پڑھے گی؟ ساس خود بے پردہ گھومتی ہے، گلیوں میں گالم گلوچ کرتی پھرتی ہے، بہو کے بارے میں خیال کرتی ہے کہ وہ بالکل پردے والی بن جائے، برقعے والی بن جائے، کیسے ہوگا؟ ماں خود پردے کا خیال نہیں کرتی، اپنے شوہر کے علاوہ نامحرموں سے فون پر، واٹس ایپ پر، دیگر چیزوں پر بات چیت کرتی رہتی ہے، بلا ضرورت گھر سے بے پردہ بھی نکلتی رہتی ہے. تو اس کے اندر اس کی جو بیٹی ہے اس کے اندر اس ماں کا اثر آئے گا نہیں آئے گا؟ بیٹی سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھتی ہے، اسی کی کاپی کرتی ہے، بعد میں دوسروں کو دیکھتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری مسلمان نوجوان لڑکیوں کا مرتد ہونا، اسلام چھوڑ کر غیروں کی طرف مائل ہو جانا، اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی لڑکیوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے. ہم اگر ان کی صحیح تربیت کریں گے، روزانہ ان کا جائزہ لیں گے کیا پڑھ کر کے آئی ہے، اور ہم اسلامی اعتبار سے ان کو کیا سمجھائیں. آج دن بھر کی 5 نمازیں ہیں، کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں، کون سی دعا اس نے پڑھی ہے، کون سی قرآن کریم کی سورتیں اس نے پڑھی ہے، اور اپنا اسلامی نالج آج اس نے کتنا حاصل کیا، اردو کی کون سی کتاب اس نے پڑھی، فضائل اعمال ہے، تعلیم الاسلام ہے، بہشتی زیور ہے، اس طرح کی جو بنیادی کتابیں ہیں، اس میں سے میری بچی نے آج کیا پڑھا، کیا سمجھا، کتنا اس کی زندگی میں عمل ہے. ہم اگر روزانہ اپنی بچیوں کی فکر کریں گے تو دھیرے دھیرے چند مہینوں میں فرق نظر آئے گا، ان کے دلوں میں ایمانی نور پیدا ہوگا اور وہ خود اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی بن جائیں گی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی گھریلو تربیت کریں، گھر کے اندر ان کی صحیح تربیت کریں. اور دوسری وجہ کہ ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کی طرف مائل ہو رہی ہیں اور اپنا تعلق قائم کر رہی ہے اور اسلام کو، ماں باپ کو اور ایمان کو چھوڑنے پر بھی آمادہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی بچیوں کو کمانے کی مشین بنا دیا ہے. لڑکوں کو جس طرح تعلیم زیادہ دلواتے ہیں، اس طرح لڑکیوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے لڑکی کو بھی لڑکے کے برابر تعلیم دلواؤ. یہ خیال ہم نے بنا لیا ہے. لڑکیوں کو حد سے زیادہ تعلیم پر لگانا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، یا کم از کم اپنے شوہر کی نہیں بن رہی ہیں، کیونکہ وہ بھی نوکری والی ہے، وہ بھی ماہانہ 40-50 ہزار روپیہ کماتی ہے،
وہ بھی دن بھر آفس میں کام کر کے تھک کر کے آپ کے گھر آتی ہے، شوہر بھی دن بھر کام کر کے تھک کر کے آتا ہے، اب وہ آپ کو چائے لا کر کے دے گی کیا؟ آپ کے بچے کی تربیت وہ کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ لڑکی کے ذمے اللہ نے نان و نفقہ نہیں رکھا ہے، کمانا کھلانا مرد کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ نوکری کر کے کمائے، بزنس کر کے کمائے، گلی میں ٹماٹر بیچ کے لا کر کے کمائے، اللہ نے عورت کو گھر کی مہارانی بنایا ہے۔ اللہ نے عورت کو عزت سے نوازا ہے۔ آج ہم نے اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا کر غیروں کی آفس میں کام کرنے والی نوکرانی بنایا ہے۔ عورت کی آواز بھی پردے والی ہے، عورت کی آواز بھی پردے کی چیز ہے۔ اب آپ کی لڑکی غیر محرم سے آفس میں گھنٹوں بیان کرتی ہے، کسٹمر کیئر سے بات کرتی ہے، کسٹمر کو وہ ریسیو کرتی ہے، آفس کے اندر آنے والے کلائنٹس کو کمپلینٹس کو وہ لیتی ہے، بات چیت کرتی ہے۔ کس قدر گناہ ہو رہا۔ ایک تو ہوتا ہے مجبوری، باپ جو ہے انتقال کر گیا، اس کی ماں جو ہے اکیلی ہے، معاشرہ اس کو ساتھ نہیں دے رہا ہے، رشتہ دار بھی اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اور ایسا کوئی شہر کے اندر انتظام بھی نہیں ہے کہ اس کے گھر تک کھانے کا راشن پہنچ جائے۔ اب بیچاری ماں مجبور ہے، وہ اپنی بچی کو نوکری میں بھیجتی ہے، کپڑے کی دکان میں، موبائل کی دکان میں۔ ہماری مسلمان بچیاں کام کر رہی ہیں، اور صبح ہوتے ہی دکان کھولنا ہے، جھاڑو لگانا۔ اب وہ کس بری نظر سے آپ کی بیٹی کو دیکھے گا پتہ نہیں، اور وہاں دیا جلانا، موم بتی جلانا، غیر کے بت کے سامنے ہماری لڑکیاں موم بتی جلا رہی ہے، گھنٹا ہلا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پیٹ پالنا ہے، کسی بھی طرح ایک لقمہ کھانے کو مل جائے، ایک لقمہ کھانے کو مل جائے، اس کے لیے وہ بچیاں مجبوراً یہ سارے کام کر رہی ہے۔ وہ بھی غلط ہے، اس کے لیے بھی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، اپنی بچیوں کو نوکریوں میں بھیجتے ہیں۔ باپ کے پاس خود بڑی پراپرٹی ہے، بھائیوں کے پاس بھی اچھی پراپرٹی ہے، لیکن اس کی بہن آفسوں میں ادھر ادھر کام کرتی پھرتی ہے، اور اس لڑکی کو خود شوق ہے کہ مجھے کام کرنا ہے، مجھے پینٹ شرٹ پہن کر کے آفس میں جانا ہے، روزانہ اپنے کندھے پر لیپ ٹاپ یا بیگ لگا کر کے مجھے بھی دوسرے جتنے نوجوان کار میں بیٹھ کر جاتے ہیں ان کے ساتھ مجھے بھی بیٹھ کر کے جانا ہے۔ تو جب ایسا ماحول ہوگا تو غیروں کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، چاہے غیر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے، ملک کے سارے علماء بتا رہے ہیں کہ غیروں کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، باضابطہ ان کی سازش چل رہی ہے کہ کسی بھی طرح مسلمان لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرو، ان کو گفٹ دو، لیپ ٹاپ گفٹ میں دو، موبائل گفٹ میں دو۔ حتیٰ کہ ایک بڑے عالم دین نے، مہاراشٹر کے رہنے والے بہت بڑے عالم دین نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جو ریزلٹس آتے ہیں اس میں مسلمان لڑکیوں کو زیادہ نمبر دیا جاتا ہے، جان بوجھ کر کے ان کے نمبرز کو تھوڑا بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے تاکہ اس لڑکی کے اندر اور پڑھنے کا شوق بنے، اور زیادہ وہ مردوں کے ساتھ اختلاط والی تعلیمی اداروں کے اندر وہ جائے، اور
مسلمان لڑکیاں آفسوں میں نوکرانی بن کر کے رہیں، اللہ نے اس کو گھر کی رانی بنایا، معاشرے نے اس کو کیا کر دیا؟ دوسروں کی جوتیاں اٹھانے والی، بے پردہ ہو کر آفسوں میں کام کرنے والی نوکرانی اس کو بنایا۔ دھیرے دھیرے جال میں پھنسا کر کے ان کو اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ بالآخر وہ لڑکی محبت کے شکار میں آ کر نہ بھائی کو چاہتی ہے، نہ ماں کو چاہتی ہے، نہ باپ کو چاہتی ہے، حتیٰ کہ ایمان اور اسلام کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار۔ اب اس کو لایا جاتا ہے، اس لڑکی کو باپ پکڑ کر کے لاتا ہے، حضرت ہماری بچی کو سمجھاؤ، پورا قرآن اس کے سامنے بیان کرو، ایک وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب پانی سر سے اوپر چڑھ گیا، اب کیا جان بچائیں گے؟ پانی سر سے نہیں، چھت سے بھی اوپر چڑھ گیا ہے۔ اب پورا قرآن اس کے سامنے بیان کر دو، وہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ لوگ پھر بولتے ہیں حضرت کے بیان میں دم نے ہے، آدھا گھنٹہ حضرت اس کو سمجھائے لیکن ہماری بیٹی نہیں سنی۔ کیسے سنے گی؟ کینسر چڑھ گیا ہے، پورے ہاتھ میں کینسر ہے، ڈاکٹر کہے گا اب اس کا کوئی علاج نہیں، اس کو کاٹنا ہی پڑے گا، اس کو کاٹنا ہی پڑے گا۔ وہ تیلگو میں بولتے ہیں نا، بچپن میں کبھی پڑھی ہوئی چیز ہے، موکئی ونگنی دے مانئی ونگنا۔ بچپن سے آپ نے اپنی بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، گندے معاشرے میں آپ نے چھوڑ دیا، گھر کا ماحول خراب، بازار کا ماحول خراب، اسکول کا ماحول، کمبائنڈ ایجوکیشن، کو ایجوکیشن، کالج کا ماحول، کو ایجوکیشن، یونیورسٹیوں کا ماحول، کو ایجوکیشن، غیروں کے ساتھ آپ کی بچی کا تعلق ہے، ہوم ورک نوٹ بک ہے، بعد میں موبائل ہے، سیدھا سادہ موبائل، پھر اسکرین ٹچ والا موبائل، صرف ایس ایم ایس، پھر واٹس ایپ، پھر اور چیزیں، اس طرح ماحول چاروں طرف سے بگڑا ہوا ہے۔ اور غیروں کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو تو کیوں نہیں ہوگا؟ دوسری طرف غیروں کی سازشیں چل رہی ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، ذرا سوچیں، اپنی بچیوں کی فکر کریں۔ ایسے اسکولز میں، ایسے یونیورسٹیز میں، ایسے کالجز میں جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ساتھ تعلیمی نظام ہو، اپنی بچیوں کو ہرگز نہ بھیجیں۔ بچپن سے ہی آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے گھر کے قریب جو اسکول ہو وہاں پر آپ ان کو داخل کرائیں، اور اسی طرح جب بڑی عمر کو پہنچ جائے، 8، 9، 10 تک پہنچ جائے، اس کے بعد ہرگز کو ایجوکیشن میں نہ داخلہ کروائیں۔ وومنس کا، لیڈیز کا ہی جہاں الگ انتظام ہو، چاہے غیروں کا ہی کیوں نہ ہو، اگر صرف وومنس کا ہو وہاں پر آپ پڑھوائیں۔ اور زیادہ تعلیم دلوانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ ہم نے جان بوجھ کر اپنے اوپر مصیبت مول لی ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے لڑکے کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے تو بولتا ہے لڑکی MBBS پڑھ کر رہنا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ مسلمان لڑکیوں کا ڈاکٹر ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اور کچھ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہیں، اس حد تک اگر کچھ لوگ پڑھ لیں اور وہ بھی ان کے ایمان کی حفاظت جہاں ہو ایسی جگہ تعلیم دلوائیں۔ وومنس کالجز میں، وومنس یونیورسٹیز میں، چاہے وہاں تعلیم کا معیار کچھ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان اصل ہے، اسلام اصل ہے، پردے والی زندگی اصل ہے، ایسی جگہ پڑھوائیں، باقی اللہ کے ذمے چھوڑ دیں۔ ذہن کو کھولنے والا، بچی کو ترقی پر لے جانے والا اللہ تعالی۔ آپ نے اللہ کے حکم کی فکر کی، اللہ تعالیٰ آپ کی فکر کرے گا۔
آپ کی بچی کی فکر کرے گا. تو کو ایجوکیشن والی تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچائیں. اور کوئی بھی آدمی رشتہ تلاش کرتا ہے اپنے لڑکے کے لیے تو وہ بولتا ہے کہ مجھے ایسی لڑکی ہونا جس لڑکی نے ہمارے لڑکے کے برابر پڑھا لکھا ہو, اتنی پڑھی لکھی ہو, وہ MBBS کی ہوئی ہو اور کمپیوٹر کورس کیا ہوا ہو, سافٹ ویئر انجینئر ہو, چاہے اس کے اندر دینداری نہ ہو, قرآن پڑھنا نہ جانتی ہو, نماز پڑھنا نہ جانتی ہو, گھر میں کھانا پکانا چائے بنانا بھی نہ جانتی ہو, کوئی بات نہیں, بچی لو گھر کو آنے کی بات سیکھ لیتی, ایسا بولتے ہیں. اور ادھر لڑکی والے جب رشتہ تلاش کرتے ہیں گورنمنٹ نوکری والا ہونا, اور گورنمنٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مسلمان لڑکوں کے لیے کتنا % وہ نوکری دیتی ہے, آپ تو جانتے ہیں. کتنے کم مسلمان ایسے ہیں جن کو نوکریاں ملتی ہیں, اور جتنوں کو ملتی ہے وہ سب کے سب دیندار نہیں ہوتے, اور سب کے سب خراب بھی نہیں ہوتے. ہر آدمی اگر گورنمنٹ نوکری والے لڑکے کو اپنا داماد بنانے کے لیے تلاش کرے تو دوسرے لڑکے کہاں قبرستان جائے. آپ چاہے کچھ بھی کر لو, میں تو بولوں گا, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے نہیں, دنیا میں جو بھی عالم دین ہوگا اس کو یہی فکر ہے کہ میرا مقتدی جو ہے ایمان والا بن جائے, اس کی گھر کی لڑکی کی جان بچ جائے, اس کی عزت اور اس کا ایمان بچ جائے. ہر مولوی اور ہر عالم دین کی یہی فکر ہوتی ہے. لڑکیاں بھی, لڑکیوں کے ماں باپ, ان کے شرائط بھی بہت زیادہ, ان کے شرائط بھی بہت زیادہ. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس حکم کے مطابق اگر لڑکی والے لڑکا تلاش کریں گے, صبح تلاش کریں گے, شام تک رشتہ مل جائے گا. لڑکے والے بھی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رشتہ تلاش کریں گے, صبح کو تلاش کرنا شروع کریں گے تو شام تک رشتہ مل جائے گا. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگ حسن و جمال کی وجہ سے شادیاں کرتے ہیں, خاندان حسب و نسب کی وجہ سے شادیاں کرتے ہیں, مالداری کی وجہ سے شادیاں کرتے ہیں, دینداری کی وجہ سے شادیاں کرتے ہیں. حضور نے فرمایا دینداری کو مقدم رکھو. سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جہاں تم رشتہ دیکھ رہے ہو وہ گھرانہ دیندار ہے یا نہیں. پورا گھرانہ دیندار ہونا کوئی ضروری نہیں, جس لڑکے کو آپ دیکھ رہے ہو وہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں, نماز روزے والا ہے یا نہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ بھی کام نہ کرتا ہو لڑکی کو اٹھا کر کے دے دو, نہیں. فرسٹ پریفرنس دینداری کو دینا ہے. اس کے بعد سیکنڈری درجہ کیا ہے, وہ کیا کماتا ہے, کیا نوکری کرتا ہے. اس کے بعد خاندان, حسب, نسب, حسن و جمال وہ سب بعد میں. فرسٹ پریفرنس دینداری کو دیکھنا. لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے, سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے کتنی جائیداد ہے, اس لڑکے کی کمائی کتنی ہے, وہ کتنا ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والا ہے, وہ اس کا ہیئر سٹائل کیسا ہے, اس کا چلنا پھرنا دور حاضر کے حساب سے ہے یا نہیں, وہ اپ ٹو ڈیٹ نوجوان ہے یا نہیں. چاہے نماز پڑھنا نہ جانتا ہو, کلمہ پڑھنا بھی نہ جانتا ہو, اٹھا کر کے اپنی لڑکی کو دے دیتے ہیں. اس رویے کو بدلنا ہوگا, اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا, اسلامی کلچر میں سب کو آنا ہوگا, اسلامی اعتبار سے مکمل زندگی گزارنی ہوگی. تب جا کر کے لڑکیوں کے بھی رشتے ہزاروں آئیں گے.
اور لڑکوں کے بھی رشتے ہزاروں آئیں گے. ہم نے اتنے سارے کنڈیشن لگا لیے ہیں شادیوں کے اندر جس کی وجہ سے شادیاں کم ہو رہی ہیں. جب شادیاں جب کم ہوں گی لڑکیوں کی عمریں بڑھیں گی. اور آپ کو پتا ہے صبح آپ نے ناشتہ کیا ہے, دوپہر کا وقت آ گیا, اب نماز کے بعد فوراً آپ کو کھانا چاہیے. اگر کھانا نہیں ملے گا آپ پریشان ہو جائیں گے, بی پی چڑھ جائے گی, سامنے کچھ بھی ہو کوئی بھی ہو گالی دینے پر اتر آ جائیں گے, پہلے پیٹ بھرنا. اسی طرح انسان کی فطری ضرورت میاں بیوی والا تعلق اگر وقت پر پورا نہیں ہوا, وہ لڑکی وہ لڑکا غلط کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. نہ ماں کو کیئر کریں گے نہ باپ کو کیئر کریں گے, حتیٰ کہ ایمان کی بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں رہے گی. جہاں سے بھی ضرورت پوری ہو جائے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ دوسری طرف سازشیں چل رہی ہیں کہ ہماری مسلمان لڑکیوں کو کسی بھی طرح گمراہ کر کے اپنی طرف مائل کیا جائے اور ان کو مرتد کر دیا جائے. اس لیے اپنی لڑکیوں کی آپ صحیح تربیت دیں, ان کا ذہن اسلامی ذہن بنائے. یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر ایک جمعہ دو جمعہ کافی ہونے والا نہیں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا. اور بھی خرابیاں کہ جن کی وجہ سے ہماری مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, انشاءاللہ اس پر میں ضرور بیان کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.